چار فرشتے رہیں گے. اللہ پوچھیں گے اے ملک الموت کون باقی ہے؟ اے اللہ آپ کی ذات ہے اور یہ چار فرشتے ہیں، میں ہوں اور تین فرشتے، اب ان کی روح بھی نکال لو، اب مجھے ان کی بھی ضرورت نہیں. اور پھر اللہ فرمائیں گے اے ملک الموت تم بھی مر جاؤ اور اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی. اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو بہرحال صحابہ کرام کہ دین کے لیے ہجرت کرنے والے اور دین کے لیے نصرت کرنے والے، تو یہ مجمع مبارک کیوں ہے کہ سب کے سب اللہ کو ماننے والے اور اس محنت کے لیے جمع ہوئے اور سب نے جیسے کہ ظاہر کیا اے اللہ تیرے نبی کی محنت ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ نیت کر لی. اب ان کا ایک سانس قیمتی ہے، زندگی کا ایک لمحہ قیمتی ہے، ان کی صلاحیتیں اور جو اللہ نے نعمتیں دی وہ قیمتی ہیں. ابھی جو واپس جا رہے ہیں یہ اسی نیت سے جائیں کہ ہم نے اپنے مقام پر رہتے ہوئے، جیسے صحابہ جب جہادوں سے لوٹ کر مدینے میں رہتے تھے دین کی خدمت کرتے تھے، تو ایسے ہی ہم دین کی خدمت کریں گے، دین کا کام کریں گے، تو وہ کریں گے انشاءاللہ. اور اس لیے کہ اب ہم نے اپنی زندگی کو مقصد کو پہچان لیا، ہماری زندگی اتنی قیمتی بن گئی، یہ ذمہ داری. ہم بے روزگار کیوں ہیں؟ مسلمان جو ہے فارغ کیوں ہے؟ مسلمان کی زندگی کا تو ایک سانس قیمتی ہے، اس کے ایک عمل پر ساری انسانیت اور ساری کائنات کی بقا اور حفاظت کو اللہ نے موقوف رکھا ہے. کافر وہ تو جو جیسے حدیث قرآن میں آتا ہے وہ تو جانوروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ نادان ہے کہ جانوروں کو بھی احساس اور شعور ہوتا ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کو سمجھتے نہیں، اپنی ناکامی کو سمجھتے ہی نہیں. مسلمان تو ساری انسانیت کے لیے فکر کرنے والا، اس لیے یہ جا رہے ہیں اس کام والا بن کر اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے. اس لیے مساجد میں بھی یہ مساجد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے آباد کریں گے اور اپنے گھروں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام کو اور محنت کو چلائیں گے. اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ زندگی کا مقصد پتہ چل گیا. تو ان کی زندگی کا ایک سانس قیمتی، ان کی یہ نیتیں اور ان کی اپنی مسجدوں میں مشورے اور ملاقاتیں اور اپنے آپ کو تھکانا اور گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کرنا، اس کی وجہ سے اللہ دنیا کے نظام کو بدلیں گے. اس لیے بھائی جو جا رہے ہیں وہ بھی مبارک، پورا مجمع مبارک. پورے مجمع کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور ذمہ داری عطا کی ہے. اب یہ واپس جا کر اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں. اس لیے کہتے ہیں واپس جا کر لوگوں کے رخوں کو، ایک تو دلوں کے رخوں کو اللہ کی طرف پھیریں، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو عام کریں اور لوگوں کے رخوں کو مسجد کی طرف پھیریں. یہ اللہ کے گھر ہے اور یہاں مؤذن 5 دفعہ اللہ کہلواتے ہیں. تمہاری کامیابی کارخانوں میں نہیں، اگر ہوتی تو دیکھ لو کارخانوں والوں کو کیا حال ہے. تمہاری کامیابی تجارتوں کی منڈیوں میں نہیں، اگر ہوتی تو پوچھ لو جو ہے تجارت کی منڈیوں والوں سے کیا ہوا. اور اللہ نے پہلی قوموں کے بھی حالات بیان کیے. قوم شعیب جیسی تجارت کس کی ہو سکتی ہے؟ کیسے وہ تجارت کرتے تھے اور لوگوں کے خون کو چوستے تھے، لیکن اللہ کے عذاب آگ برسی، اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا. کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. 6 دفعہ اللہ اکبر. یہ کھیت، یہ دکانیں، یہ تخت، یہ سیٹیں، یہ عہدے اور یہ جو ہے تمہاری عمارتیں، یہ کوئی زمین اور آسمان، جن کی کوئی حیثیت نہیں. سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. حی علی اشہد ان لا الہ الا اللہ. بس اللہ کی ذات کا یقین دل میں لے آؤ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حضور کی مبارک زندگی اختیار کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. جو ان کی اداؤں کو اختیار کر لے گا اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیں گے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آ جاؤ کامیابی کی طرف. اس لیے اپنی نمازوں کو ایسا بنائیں اور نمازوں کو میں شوق سے ایسے پڑھیں فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر کہ کارخانے والوں کو کارخانے کی طرف جاتے ہوئے کہ بہت بڑا آرڈر ملا ہے اور سارا کام تیار ہے اور کچھ دیر بعد میں آرڈر دے کر اتنا نفع کما لوں گا اور آج تو بڑے گاہک آئیں گے، میری کاروبار کی صحت کا سیزن ہے، اب تو وارے کے نیارے ہوں گے، اب تو یہ جو ہے عید کا موسم آ رہا ہے. جیسے دنیا والے تو اللہ کو نہیں پہچانتے اور اپنی جو ہے وہ دکانوں اور اسباب کی طرف جس خوشی اور یقین سے چلتے ہیں، اس سے زیادہ خوشی مسلمان کو اللہ کے گھر کی طرف آنے میں ہو اور کامیابی کا یقین ہو. اور کیا اللہ کی شان کہ 5 دفعہ اللہ یہ آذان لگا مجھے دلواتے ہیں.
نیند سے اٹھے ہو حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کس خوشی کے ساتھ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ فلاح وہ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فلاح عربی کا لفظ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی خیریں بھری ہوئی ہے۔ اللہ کو نہ ماننے والے، دین پر نہ چلنے والے، ان کے سامنے تو چھوٹی سی دنیا ہے۔ ان کو نہیں پتا بڑھاپے میں میرا کیا ہوگا، کہ سہارا بھی دوسرے کا لینا پڑے گا، کتنی چیزیں میں کھا بھی نہیں سکوں گا، ساری چیز نقشے موجود ہیں، میں ان کو استعمال بھی نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ مسلمان ہے جو فجر کے وقت نماز کے لیے جاتا ہے تو کتنی بڑی خوشی، اللہ کے گھر جا رہا ہوں اور دنیا آخرت کی کامیابی۔ پھر اللہ ظہر کے وقت یہ اعلان کرواتے ہیں، پھر عصر کے وقت 5 دفعہ اللہ اپنے دربار میں بلاتے ہیں اور مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں، تمہیں کامیابی لینی ہے تو آ جاؤ۔ اس لیے بھی ہم نے ہر مسلمان کو مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے۔ کریں گے بھی کوشش انشاءاللہ، ہاں اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ اور بھئی مسلمان کا گھر، ماں باپ، ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، یہ آنے والا بچہ کتنا سعادت مند ہے کہ ایمان والے گھر میں پیدا ہوا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا فرماتے ہیں، چاہے یہودی کے گھر پیدا ہو، چاہے نصرانی کے گھر پیدا ہو، چاہے مجوسی اور ہندو کے گھر پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر ہے۔ ماں باپ اس کی فطرت کو بگاڑتے ہیں اور وہ وہاں تو دنیا کی باتیں سنتا ہے، اسباب کی باتیں سنتا ہے، دل کا یقین بگڑتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، اسی پر اس کی تربیت۔ اور مسلمان بچہ کتنا خوش قسمت ہے کہ دنیا میں بھی آنکھ نہیں کھل رہی، اس کو نہلا کر اچھے کپڑے پہنا کر سب سے پہلے اذان کی صدا اس کے کان میں ڈالی جاتی ہے اور اذان کے الفاظ سے اس کے کانوں میں رس گھولا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، صفوں کو برابر کیا، عورتیں بالکل پیچھے ہوتی تھیں تو عورتوں تک پیغام پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی صفوں کو چیر کر عورتوں کی طرف پہنچے اور کہا یا معاشر النساء، اور عورتوں کی جماعت، میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، جب تم اس بلال حبشی کو اذان کے کلمات کہتے ہوئے سنو، اذان جو آسمانوں سے اتری، پہلی بلال اذان جو بلال نے دی، اور قیامت میں یہ دعوت ہے، قیامت میں مؤذنین ان کی گردنیں لمبی ہوں گی جو ان کی قیامت میں سرداری کی علامت ہوگی، اور ان سب کے سردار بلال ہوں گے اور مؤذنین کا جھنڈ، سرداری کا جھنڈا بلال کے ہاتھ میں ہوگا۔ کہ جب تم اس حبشی کو اذان کا کہتے ہوئے سنو تو جو یہ کلمات کہہ رہا ہے وہ کہو، جب یہ اللہ اکبر کہے تو تم گھروں میں اللہ اکبر کہو، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم ان کلمات کو دہراؤ۔ کیوں کہ اللہ ہر لفظ پر، ایک ہے جملہ پوری بات وہ نہیں، اس میں تو بہت ملے گا، ایک ہے ایک لفظ، لفظ کی جو حروف ہے اللہ میں 4 یا 5 حروف ہے، فرمایا ہر حرف پر اللہ تمہیں جنت کے سکے اور جنت کی نیکیوں میں سے 10 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے، 10 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو عورتیں ہیں، اس اذان کے کلمات، یہ اذان اتنی بڑی چیز ہے، جو مؤذن کو کتنا ثواب ملے گا کہ جس کی اذان دینے پر کتنی ہزاروں مستورات یہ کہیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ، اگر ہم مرد ان کلمات کو دہرائیں، عمر مردوں کو تو اللہ تعالیٰ ہر حرف پر 20 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے، کیونکہ مرد وہ تو میدانوں والے ہیں، وہ تو اللہ کے راستے میں نکل کر آواز کو پہنچانے والے ہیں، میدانوں میں اپنی جان بیچتے ہیں، قربان کرنے والے ہیں، ان کی ذمہ داری کے بقدر ان کو اجر ملے گا۔ تو یہ اذان کے کلمات اس بچے کے کان میں کہے جا رہے ہیں اور دوسرے کان میں اقامت کہی جا رہی ہے، اور یہ ماں باوضو ہو کر اس کو دودھ پلاتی ہے، بسم اللہ سے دودھ پلاتی ہے، سنت کے مطابق اس کو سلاتی ہے، اور بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو اللہ کا نام سکھاتی ہے۔ کیا خوش قسمت بچہ ہے۔ اور جب بچہ اور بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے بڑے علم والا کلمہ ماں سکھاتی ہے، اور سب سے بڑے علم والا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہمارے بچوں کو سورج کی روشنی سے تم کیا حاصل کرو گے، لوہے سے کیا کچھ بناؤ گے، اس بارود سے کتنی انسانیت کو ہلاک کرو گے، اور ان دوائیوں سے کتنی نفع دو گے، یہ تو مخلوق ہے، اپنے پیدا ہونے میں، اپنے باقی رہنے میں اللہ کی محتاج ہے، اور ان کی صفات ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ کتنا غلط یقین بچوں کا بن رہا ہے، اور یہ ماں کہتی ہے بسم اللہ اللہ لا
یہ کیا پیارا دین اللہ نے دیا. اور بچہ